ابا جان آپ کو کیا بتا، امی جان آپ کو کیا بتا، آپ تو پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتا نہیں نیا دور آ گیا ہے، نیا نظام چل رہا ہے، آپ کو بڑے لگان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا اللہ تک بھی ماں باپ بڑی کی نہ چاہے بڑی سے بڑی غلطی کر دے اس کا وقت استعمال نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمان کو جن کی دینی مارنی یہ نہیں کہ ادھر سے گھر میں بوڑھی ماں ہے باپ ہے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی بچوں کے ساتھ باؤ کے ساتھ ادھر سے آیا باہر سے امی آپ کو کیا پتا ہے ابا جان آپ کو کیا پتا آپ میرے گھر کو برباد کرنے پہ لگے ہیں، میری بیوی ناراض ہو کر میں چلی گئی آپ کی وجہ سے، آپ نے میری گھر کو جہنم بنا دیا، آپ میرے گھر کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں میں کہتا ہوں والدین چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو کوئی بھی والدین کبھی اپنے اولاد کے حق میں کبھی برا نہیں سوچتا، کبھی کوئی ماں یا باپ نہیں کہتا کہ میں نے اپنی چاہتوں سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے بڑی خواہشوں سے اپنے گھر کے اپنے بیٹے کے گھر کو بتایا کہ میرے بیٹے کا گھر ہو جائے۔ یہ ہماری آج کل کے زمانے کے اندر یہ ہماری ایک گھٹیا قسم کی سوچ بن چکی ہے۔ یہ والدین کو یہ جھڑکے مارنا یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منع فرمایا۔ اللہ کون سے کس طرح سے ہم نے کلام کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا باپ کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ماں باپ جب بات کرو باپ سامنے بیٹھا ہے چرپائی پہ بیٹے کا حق نہیں اس کے سامنے چرپائی پہ بھی بیٹھے اس کے قدموں میں بیٹھے، باپ اگر بات کر رہا ہے چاہے غصہ کر رہا ہے بیٹی یا بیٹے کا یہ حق نہیں آگے سے اپنی نظروں کو اٹھا کر والد کی طرف غصے والے چہرہ بنا کر اپنے والد کی طرف بات کر کے اس کو جواب دو، بالکل نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیش آنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا دوسری آیت کے اندر اپنے والدین کے لیے رحمت والے پیار والے اپنے نوازوں کو پھیلا دیا کر بڑے محبت کے ساتھ والدین کے سامنے ہاتھوں کو بڑھا کر اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے بوڑھے ماں باپ کو اٹھایا، ان اپنے ہاتھوں میں طرح طرح کی چیزیں لا کر اپنے الگ کمرے میں لے جا کر اپنی بیوی بچوں کو نہ کرا، پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں میں لا کر رکھا امی آپ کی کون سی خواہش ہے ابا آپ کو کون سی چیز پسند ہے کہ آپ پہلے کا ہے بچوں کا حق ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں نظام ماں باپ اپنے بند کوٹھی کے اندر رو رہے ہیں، تنگ زندگی گزار رہے ہیں، اولادیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ موجے کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَقْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذِّلِّ، فرمان کے لیے نرمی والے رحمت والے یہ بازو بچاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کیا سبب دیا فرمایا اگر یہ تمہارے والدین زندہ ہیں پھر بھی تو ان کے لیے دعا کر، اگر اللہ نے یہ نعمت یہ سایہ تمہارے سر سے چھین لیا ہے، ماں باپ جیسی ہستیاں دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ کے سامنے دعا کیا کر، کیا پڑھا کر ہر وقت وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ جس طرح دنیا کے اندر میرے والدین میرے ساتھ پیار کرتے رہے محبت کرتے رہے شفقت کرتے رہے نرمی کرتے رہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبر کی قبر کے اندر میرے والدین لیکن اللہ دعا کر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنے بیٹے ہیں کتنی نوجوان بیٹیاں ہیں جن کے والدین جیسی ہستیاں دنیا سے چلے گئے، آج اپنے والدین کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے دعا بھول گئے سب، ماں باپ کی شفقت ماں باپ کا پیار ان کی محبتیں آج بھول گئے کہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی ماں تھی، بڑا کرنے والی کوئی ماں تھی، کما کر میری خواہشوں کو پورا کرنے والا میرا کوئی والد دنیا کے اندر تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب اسے میری ضرورت ہے۔ قبر کے اندر ماں باپ پیسہ نہیں مانگتے کھانا نہیں مانگتے، قبر کے اندر تو وہ بیچارے ہر وقت اس خواہش اور تمنا میں رہتے ہیں کاش میں نے اپنی بیٹیوں کی ان بیٹوں کی بڑی پرورش کی بڑی دنیا کی خواہشیں پوری کی، کاش اللہ کے سامنے آج ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللہ جس طرح بندے دنیا میں شفقت ہمارے اوپر کرتے تھے، اللہ دنیا میں میرے ساتھ پیار محبت کرتے تھے، اللہ میرے بندے